کے امر رسالت کا فیصلہ کیا تھا تو آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم طور کی غربی جانب موجود نہ تھے اور نہ ہی اس واقعے کے گواہ تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے کئی نسلیں پیدا کی اور ان پر بہت زمانہ بیت چکا ہے، اور آپ مدین کے باشندے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے، مگر ہم ہی ہیں جو آپ کو رسول بنا کر اس وقت کی خبریں بھیج رہے ہیں۔ نیز آپ طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا کی، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو یہ سچی غیب کی خبریں دی تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے۔ اور آپ کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں اس وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہنے لگے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا اسے ویسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کیا یہ لوگ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی تورات اور قرآن جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، یعنی دونوں کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے تم ہی کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والی ہو، تو میں بھی اس کی پیروی اختیار کر لوں گا۔ پھر اگر وہ کوئی جواب نہ دے سکیں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیے علم کے بغیر نفس کی بات ماننے والا خواہش پرست ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے خواہش پرست؟ علم کے بغیر، دلیل کے بغیر صرف دل کی ماننے والا، نفس کی ماننے والا، نفس کے پیچھے چلنے والا ہی دراصل اپنی خواہش نفس کو الہ بنائے ہوئے ہوتا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں صرف قرآن ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی باتوں کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے، یعنی حدیث کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حدیث تو میرے دل کو نہیں لگتی، اور یہ تو میری عقل میں نہیں آتی، اور یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں، قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنا ہماری عقل کا کام نہیں، یا ہماری عقل نہیں ان کو سمجھ پاتی۔ اب جیسے چیوٹی کی آواز سن لینا، عقل میں تو نہیں آتا، اتنی چھوٹی سی اور اس کی آواز زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ چیوٹی بولی، اور اس نے اپنے لشکر سے کیا کہا، اپنے کالونی سے کیا کہا، اور پھر اس کو کیا کچھ پتا تھا، ہد ہد جو بولا، تو عقل تو نہیں مانتی اس کو کہ ہد ہد اتنی لمبی چوڑی باتیں کرے گا اور اتنی سمجھ رکھے گا۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو انسان کے امتحان کے لیے ہے کہ بظاہر عقل نہیں مانتی، لیکن ان کو بھی اگر وہ صحیح سورس سے اوتھینٹک ہیں تو اس لیے مان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ نے جو بتایا ہے سچ ہی بتایا۔ کچھ باتیں آج نہیں، ہو سکتا ہے کئی سو سال بعد ہمارے بعد وہ ثابت ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ تو اپنی رائے کو، اپنی لاجک کو، اپنی عقل کو قرآن و سنت سے آگے رکھنا جو ہے یہ درست نہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اور ہم انہیں لگاتار نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ جن لوگوں کو ہم اس سے پہلے کتاب دے چکے ہیں یعنی تورات، وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس میں سے جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے یعنی قرآن، تو کہتے ہیں ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کے سچے فرما بردار تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی لوگ ہیں جن کا اجر 2 بار دیا جائے گا، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی ہے، اور وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی اپنے نبی کو مانتا ہے، اپنی کتاب کو مانتا ہے، اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے اور قرآن کو بھی مانتا ہے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی دوہرا ایمان دوہرا اجر۔ پھر ان کی خوبی کیا ہے؟ نمبر 1 صبر، اور نمبر 2
برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، اور نمبر 3 رزق خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر برائی کو بھلائی سے بدلنا جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم صبر بھی کر جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے کسی کو، اور مال بھی خرچ کر لیتے ہیں، لیکن برائی کا بدلہ نہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو معاف کیا، لیکن اچھائی سے دینا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑے صبر کی بات ہوتی کہ کوئی آپ سے برا کرے اور آپ اس پر احسان کریں، جو آپ کو اکنالج ہی نہ کرے۔ کہیں آپ کسی مجلس میں ہو، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، اور وہ آپ کو اکنالج بھی نہ کرے اور وہ یہ سوچے کہ گویا آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اٹھ کے جا کے خود سلام کرنا، اور پھر اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت پوری کرنا، اور ان کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی، بہت بلند مقام لوگوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ورنہ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ یہ خاندانوں میں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، اس لیے ان کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ اگر کوئی ہمیں نہیں پوچھتا خاندان میں سے تو ہم بھی نہیں پوچھتے، ہمیں کیا ضرورت ہے پیچھے جانے کی، ہم کوئی ایسے گئے گزرے، ہم کو راہ میں پڑے ہوئے، نہیں تو نہ صحیح، یعنی اکڑ دکھاتے ہیں وہاں۔ اچھا، پھر اسی طرح اگر آپ نے کسی کو دیا، کسی کے بچے کی فیس دی، کوئی مدد کی، اس نے پلٹ کے شکریہ کا خط نہیں لکھا، میسج نہیں کیا، پھر کیا کرتے ہیں؟ دل میں رکھ لیتے ہیں، اس نے شکریہ نہیں بولا، اگلی دفعہ اس کو نہیں دینا، کسی اور کو دیں گے، گویا شکریہ کے لیے دیں گے، اللہ سے اجر کے لیے تو نہیں۔ پھر ایک اور درجہ کہ آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کے کام آئے، کوئی بیمار تھا، آپ اس کے ساتھ ہسپتال میں رہے، اور جب وہ ٹھیک ہو کے ریلیز ہو کے آیا تو اس نے آپ ہی کے خلاف باتیں شروع کر دی، اور مصیبت۔ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور وہ جواب میں شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنے بڑھاپے سے، اپنی بیماری سے، اپنی ذہنی حالت سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الٹا بددعائیں دینے لگتے ہیں یا پھر برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ تو پھر آپ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ میری بس، اب کوئی اور سنبھال لے۔ نہیں، محسن کون ہوتے ہیں؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے، چاہے وہ رویے میں ہو، اخلاق میں ہو، زبان پہ ہو، ہاتھوں سے ہو، کسی بھی طرح کی ہو، کہ کوئی آپ کا احسان ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر بھی آپ اس کو جواباً بھلائی سے دور کرتے ہیں، یعنی ان حالات کو نارمل کرتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ تکلیف برداشت کر کے اچھی بات کہہ کر اس سچویشن کو نارملائز کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہ اگر کوئی گناہ خود سے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیکی کر لیتے، یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یہ تو دوسروں کے ساتھ رویہ تھا نا، اپنے اندر بھی اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اچھا کر لیتے ہیں۔ تو یہ مکارم اخلاق کی ایک صفت ہے، یعنی اخلاق کے اعلیٰ درجات ہیں۔ تو اچھی بات جو ہے وہ بری بات کو دور کر دیتی، نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اور جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عباد الرحمان کی صفت ہے۔ اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے، تم پر سلام، ہم جاہلوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، یعنی وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہے، ورنہ انسان اپنے سے کمزور کو اور دباتا ہی ہے۔ تو جاہل جو ہوتا ہے وہ کمزور ہی ہوتا ہے اصل میں، تو اس کے ساتھ جھگڑنا، بحث کرنا اور اس کو ذلیل کرنا اور اس کے اوپر یعنی تحکمانہ انداز اختیار کرنا، وہ ایسا نہیں کرتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ اکبر، جس سے آپ محبت رکھتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ انسان سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے رکھتا ہے، اپنے والدین سے رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان مخلصانہ کوششیں بھی کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کافر لوگ آپ سے کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ ہم ایز اے مسلم اپنی آئیڈینٹی اس لیے شو نہیں کر رہے کیونکہ پھر ہمیں وہ پریویلیجز حاصل نہیں ہوں گے جو یہ آئیڈینٹی چھپا کے ہوتی ہے۔ تو وہاں بھی یہی خوف تھا، کیا ہم نے پرامن حرم کو ان کا جائے قیام نہیں بنایا، جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھچے چلے آتے ہیں،
لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ اللہ نے ساری نعمتیں تو دے رکھی ہیں، اور کیا چاہیے؟ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھیں، اپنی اکانومی پہ ان کو بڑا غرور تھا. سو یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے، کوئی خریدار نہیں، کوئی رہنے والا نہیں. ان میں سے چند ہی گھر ہوں گے جو ان کے بعد آباد ہوئے، اور آخر ہم ہی ان کے وارث ہوئے. اور آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج لے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے. یعنی رسول ہمیشہ بڑے ٹاؤن میں آئے ہیں، مرکزی شہر میں آئے ہیں، کیونکہ وہاں سے سارے پیغام دور دور تک پھیل جاتے ہیں. اگر کوئی کسی گاؤں میں رہ رہا ہو تو وہاں سے کمیونیکیشن مشکل ہوتی ہے، اور گاؤں والوں کی بات شہر والے نہیں مانتے. نیز ہم صرف ایسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے بس یہ یہاں کے لیے ہے، مال و دولت سب یہاں کے فائدے اٹھانے. اور یہاں ہم نے کتنا کھا لینا ہوتا ہے، کتنا ہنڈا لینا ہوتا ہے، کتنا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بیسک نیسیسٹیز پوری ہو جائیں تو انسان کو اچھے اعمال کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، وہاں کے لیے زیادہ جمع کرنا چاہیے. تو یہ سب کچھ یہاں ہی کا ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. یعنی اس مال اور زندگی سے اپنی آخرت کماؤ. کیا تم سوچتے نہیں؟ بھلا جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہو، پھر وہ قیامت کے دن سزا یا جواب دہی کے لیے پیش کیا جانے والا ہو، جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے. اور وہ لوگ اللہ کے مذمومہ شریک یعنی جن کا دعویٰ کرتے تھے، جن پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ان لوگوں کو ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے. اب ہم آپ کے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی تھی. اور ان پیروکاروں سے کہا جائے گا اب اپنے شریکوں کو مدد کے لیے پکارو، چنانچہ وہ پکاریں گے مگر یہ شریک انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور سب کے سب عذاب دیکھ لیں گے. کاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے. اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن انہیں جواب دینے کو کوئی بات بھی سجھائی نہ دے گی، اور نہ ہی آپس میں وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے. البتہ جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پا سکے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے. اسی لیے وہ دعا کرنی چاہیے اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، کہ اللہ مجھ سے اپنے دین کی خدمت کا کام لیتا رہے اور مجھے تبدیل نہ کرنا، کہ میں چھوڑ دوں اس کو اور کوئی اور میری جگہ کرے. نہیں، تو یہ کام مجھی سے لے، انہیں اس کا کچھ اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور جو کچھ یہ شریک بناتے ہیں اس سے وہ بہت بالا تر ہے. یاد رکھیے خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی بھی کام کے وقت اللہ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے. خیر کی دعا کا نام کیا ہے؟ استخارہ، یعنی استخارہ کرنا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں سے کسی اہم کام کے لیے اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے جب تک اللہ سے اس کے بارے میں خیر کا سوال نہ کر لے. اسے چاہیے کہ نماز استخارہ کی 2 رکعات ادا کر لیا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورتوں کی طرح ہی استخارے کی تعلیم دیتے تھے. استخارہ شرمندگی سے بچنے کا سبب ہوتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. بظاہر خیر کے کام میں بھی استخارہ کر لینا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک میں استخارہ نہ کر لوں، اپنے رب سے دعا نہ کر لوں. لہٰذا وہ اپنی نماز کی طرف اٹھی، نماز استخارہ شروع کی. ادھر سے قرآن میں حکم اتر آیا کہ ہم نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے ان کے پاس آ گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام نیک بھی ہو، اچھا بھی لگ رہا ہو،
پھر بھی استخارہ کریں. کیونکہ کچھ لوگوں میں نے کہتے سنا ہے کہ اب یہ تو ایک نیکی کا کام ہے, مثلا حج پہ آپ نے جانا ہے تو آپ ضرور استخارہ کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. اور اگر اس سال آپ کے لیے جانا بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جلد موقع عطا کر دے. اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, اسی کے لیے حمد ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حکم اسی کا چلتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر رات ہی طاری کر دیتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دیتا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر دن ہی چڑھائے رکھتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے کر آتا جس میں تم آرام کر سکتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو اس کا فضل تلاش کر سکو. اگر سوچو تو شاید تم اس کے شکر گزار بنو. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فطرت پر ہونا کیا ہے, دن میں کام رات کو آرام. بوقت ضرورت رات کو کام کیا جا سکتا ہے لیکن فائدہ اسی میں ہے کہ انسان رات کو آرام کرے. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے, اور ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ نکال لیں گے, پھر اسے کہیں گے کہ اس شرک پر اپنی دلیل پیش کرو, کیوں شرک کیا تھا. اب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بات اللہ ہی کی سچی تھی اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے انہیں کچھ یاد نہ آئے گا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم, بلا شبہ قارون موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا, پھر وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا اور دشمن قوم سے مل گیا, فرعونیوں کے ساتھ جا ملا. ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں. اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے جن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اتنا مت اتراؤ, اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یاد رکھیے دنیا کے مال پر وہی اتراتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے جس سے آخرت کی فکر نہیں ہوتی, آخرت سے غافل ہوتا ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, جو مال و دولت اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو. یہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ صرف دنیا بنا کے چھوڑ جاؤ اوروں کے آرام کے لیے, بلکہ اس سے آخرت بناؤ. اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو, اپنی ضرورت ضرور پوری کرو, اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے. اور ملک میں فساد پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فساد کہاں سے پیدا ہوتا ہے, مال و دولت سے. جب زیادہ ہو جاتا ہے نا تو بگاڑ آ جاتا ہے. اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اور نیک اعمال ہی انسان کو خسارے سے بچاتے ہیں, اور اس دنیا کی زندگی میں ہی انسان کو اپنی آخرت کمانی ہوتی ہے. اور یاد رکھیے جب انسان فوت ہو جائے گا تو قیامت کے دن اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اسے کس چیز میں لگایا, علم کے بارے میں کتنا عمل کیا, مال کے بارے میں کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا, جسم کے بارے میں کہ کس کام میں اپنے آپ کو گلایا. تو یہ ان سوالوں کا جواب ہمیں تیار رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو کہاں تھکاتے ہیں. اور پھر احسان کی بات ہوئی یہاں, وہ احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تمہیں دیا ہے نا تم لوگوں کو دیا کرو. اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال دیا لوگوں کا حصہ, اب وہ حصہ ان کو لوٹاؤ. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے, اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے چھین کر دوسروں کو دے دیتا ہے. تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر اس میں سے ہم دوسروں کا حصہ نکالتے رہیں اور صرف اپنے لیے سب کچھ جمع کر کے نہ رکھیں. وہ کہنے لگا یہ تو جو کچھ مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل تھا. آج بھی بہت سے لوگ اچھی جاب کو اپنے علم کا ہی کمال سمجھتے ہیں, حالانکہ انہی جیسی ڈگریاں رکھنے والے بہت سے جاب لیس بھی ہوتے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سرٹیفائڈ ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد جاب لیس ہے, ہائیلی کوالیفائڈ, لیکن یہ ہے کہ
یا تو اپنی مرضی کی جاب نہیں ملتی یا کہیں کوئی پلیسمنٹ نہیں ملتی. تو بات یہ ہے کہ یہ صرف ڈاکٹرز کے ساتھ ہی نہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پڑھ پڑھ کے زندگی لگا دیتے ہیں لیکن کوئی ایسی جاب یا کمانے کا ذریعہ اس کی وجہ سے نہیں ملتا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی لائن چینج کر کے کیا کرنے لگتے ہیں، یا کبھی ٹیکسی چلانے لگتے ہیں. وہ بری بات نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جو علم آپ کا ہے، جو ایکسپیرئنس ہے آپ کا، اس کی جاب آپ کو نہیں ملتی. تو اگر کسی کو ملی ہوئی ہے تو اس کو اللہ کا فضل سمجھے کہ اتنوں میں سے اللہ نے مجھے موقع دیا، مجھے چن لیا کہ میرے پاس جو کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق مجھے جاب ملی. کیونکہ بعض اوقات آپ انڈر کوالیفیکیشن ہوتے ہیں اور کبھی آپ اوور کوالیفیکیشن ہوتے ہیں. تو علم پر فخر کی ممانعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر کرے، بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، مائل کرے، تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. قارون کہنے لگا کہ مجھے تو یہ سب مال علم کی وجہ سے ملا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ علم حاصل ہو گیا تھا کہ عام دھات کو سونا کیسے بنا سکتے. اللہ عالم. روایات میں آتا ہے کہ ایک لوہے کو جیسے سونے میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کیا، تو وہ کنورٹ کر کر کے اس نے مال و دولت کے ڈھیر لگا لیے تھے. تو اسی علم کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ یہ تو میرا علم ہے، مجھے یہ راز پتا چلا تو اس وجہ سے میں یہ سب جانتا ہوں. کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے سخت اور مال و دولت میں اس سے بھی زیادہ تھے. قارون سے بھی زیادہ دولت تھی لوگوں کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور مجرموں کے گناہوں کے متعلق ان سے نہ پوچھا جائے گا. پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا. جو لوگ دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ میسر ہوتا جو قارون کو دیا گیا، وہ تو بڑے نصیبے والا ہے. یہ ایک فطری سی انسان کی کمزوری ہے کہ جب وہ کسی کے پاس زیادہ اچھی گاڑی دیکھتا ہے یا اچھا گھر دیکھتا ہے یا اچھی اولاد دیکھتا ہے تو اس کو تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا. مگر جن لوگوں کو علم دیا گیا، اب علم والوں کی پہچان دیکھیے، اصل علم والے کون ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اس دنیاوی چکا چوند کی حقیقت کیا ہے، اور یہ ریجھنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ نہیں معلوم کسی نے حلال سے حاصل کی ہیں یا حرام سے حاصل کی ہیں اور وہ اس کے لیے کتنی وبال جان ہے. تو جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، یعنی دین کا علم تھا، وہ کہنے لگے جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ اس سے بہتر ہے، اس دولت کے ڈھیر سے بہتر ہے، اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. یاد رکھیے، علم تقاضا کرتا ہے کہ انسان آخرت کی خشیت زیادہ رکھے دنیا کے مقابلے میں، دنیا کی رونقوں سے زیادہ متاثر نہ ہو، اور پھر انسان صبر کے ساتھ زندگی بسر کرے. یہ کون سے صابر ہیں؟ جو دنیا کی زینت اور رونق سے صبر کیے ہوئے ہیں کہ اس میں بہت آگے نہیں جاتے اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیے ویسے بھی علم کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا پہ کمپرومائز کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس ملک میں جہاں آپ کے پاس جاب ہے، جہاں آپ کے پاس کمانے کے مواقع ہیں، جہاں آپ بہت فلرش کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اس وقت میں سے وقت نکالتے ہیں اپنے دین کے لیے بھی. تو یہ بہت صبر کی بات بھی ہے اور بڑے اجر کی بات بھی ہے، کیونکہ جب انسان کو دنیا کھلی مل رہی ہو اور پھر اس سے رک کر انسان کہتا نہیں میں نے اپنی آخرت کے لیے بھی اتنے گھنٹے لگانے. بعض اوقات ہم دنیاوی کامیابی کے لیے والنٹیئر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے والنٹیئر کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، تو صبر سے کام لینا پڑتا ہے. اگر آپ سلف کے احوال جانیں، امام بخاری نے کیسے علم حاصل کیا اور دیگر لوگوں نے کس طرح ہزاروں میل کے سفر انہوں نے پیدل طے کیے، روکھے سوکھے پہ گزارا کیا، سخت مشقتیں برداشت کی، اور پھر سارا سارا دن پڑھتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ بعض سلف اپنا سارا دن علم کی مجلس سے پر کر لیتے، ایک مجلس ختم نہ ہوتی کہ دوسری کی طرف چلے جاتے، یہاں تک کہ ان کو اپنے کھانے کے لیے اور پکانے کے لیے بھی وقت نہ ملتا تو کبھی کبھی صرف کچا کھا کے گزارا کرتے تھے، یعنی پکانے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا تھا. لیکن اس سارے صبر کے ذریعے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، جس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور کثیر مخلوق کو فائدہ پہنچایا. اگر یہ لوگ محنتیں نہ کرتے، قربانیاں نہ کرتے، تو آج یہ سب علم ہمارے پاس اتنا صاف ستھرا ہو کے کیسے پہنچتا. پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے حامیوں کی کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی.
اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا. اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبے کی تمنا کر رہے تھے، مالدار بننا چاہتے تھے، کہنے لگے افسوس ہماری حالت پر، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا. افسوس اصل بات یہی ہے کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے، کیونکہ المرء مع من احبہ ہے نا، انسان جس سے محبت کرتا ہے، مال والوں سے محبت کرتا ہے، پھر انہی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. تو چونکہ اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی تھی تو یہ ڈر گئے کہ شکر ہے ہمارا انجام بھی قارون کے ساتھ نہیں ہوا، ہم بھی وہی تمنا کر رہے تھے جو قارون کے پاس تھا. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے. یہ آخرت کا گھر کس کے لیے؟ جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، تکبر نہیں کرتے، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش نہیں رکھتے اور فساد نہیں کرتے. کیونکہ جب انسان ہمیشہ یہ چاہے کہ میری ہی مرضی چلے اور پتا بھی گھر کا نہ ہلے میری مرضی کے بغیر، تو پھر یہ علو کی خواہش کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میری ہی سنی جائے، مجھے ہی زیادہ امپورٹنس دی جائے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ اگر ان کو آپ پوچھیں نا تو ناراض ہو جاتے ہیں. یا یہ کہ بعض خواتین ہی گھروں کے اندر اتنی کنٹرولنگ ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر، بچے، بہویں سب ان سے عاجز ہوتے ہیں. تو اس کمزوری سے بھی باہر نکلنا چاہیے. لیٹ گو، کرنے دے لوگوں کو بھی اپنی مرضی، کہ بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے انسان سمجھائے، سب کچھ کرے، لیکن دوسروں کو سانس بھی لینے دے، کچھ اسپیس دے، کچھ آزادی دے. اس سے انسان خود بھی راحت میں رہتا ہے اور دوسرے بھی راحت میں رہتے ہیں. اور یہ چھوٹے لیول پر بھی ہے اور بڑے لیول پر بھی. کہیں کسی آرگنائزیشن میں کام کریں یا کسی حکومت کے رکن کے طور پر کام کریں تو دو چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایک بہت بڑا بن کے رہنے کی خواہش اور دوسرے فساد. تو سورۃ القصص کا آغاز فرعون کے ذکر سے ہوا اور اختتام قارون کے ذکر پر ہوا. قصص کے شروع میں فرعون کے معاملے میں اس کی سرکشی کی بات ہوئی اور اس کے علو، اور یہاں پر قارون کے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر نیکی ملے گی. اوپر بھی یہ بات ہو چکی ہے. اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو برائیوں کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جس قدر انہوں نے کی ہوں گی. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی بلا شبہ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدے پورے کیے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پورا کرے. ان قصوں کو سنانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے دل کو تسلی دینا کہ اللہ نے اپنے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہی کرے گا، آپ کا انجام بخیر ہی ہوگا. آپ ان کافروں سے کہیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں پڑا ہے، اور آپ کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ یہ کتاب یعنی قرآن آپ پر نازل کیا جائے گا. یہ تو صرف اللہ کی مہربانی ہے، لہٰذا آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیے. اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہونے کے بعد کافر آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے سے روک دیں. آپ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ مت پکاریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. حکم اسی کا چلتا ہے، لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سورۃ العنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لائے تو انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ یاد رکھیے، جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو آزمایا ضرور جاتا ہے، اور ہر انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق ہی آتی ہے. سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پہ آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر. انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے. اگر دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر دین کی کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ضرور یہ معلوم کرنا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. اس کو تو پہلے سے علم ہے، لیکن اسے اس علم کو لوگوں کے سامنے بھی لانا ہے. یا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی قیامت کے دن ان کے سارے جھوٹ اور خیانتیں گن گن کے جو رکھی جائیں گی ان کے سامنے لے آئی جائیں گی، اور انصاف کے ساتھ ترازو رکھ دیا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے کہ وہ ان کو سزا نہ دے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. تو انسان کو اللہ سے ملاقات کی امید پر دنیا میں اللہ کی اطاعت پر سخت محنت کرنی چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آنے ہی والا ہے. جلد ہی وہ وقت آ جائے گا جب ہم اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. تو اس لیے انسان کو اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپے میں دیکھ لیں گے. نہیں، جو جس بھی عمر میں ہے وہ اللہ کی ملاقات کی فکر کرے. اور جو شخص جہاد کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے، یعنی جو محنت کرتا ہے اس کی محنت کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے. تیسری دفعہ یہ بات آ رہی. اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے، اور اگر وہ اس بات پر زور دے کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان. یعنی ماں باپ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ماں باپ کی غلط باتوں کو آسان طریقے سے اگنور کر دینا چاہیے. میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق زیادہ ہے ماں باپ کے حق سے، اور والدین کا حق اس کے بعد بہت بڑا ہے. حتیٰ کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور جو اللہ کے نافرمان والدین ہوں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا بیٹا عبداللہ سچا مسلمان تھا. تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ گدھے پر تھے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا. تو بڑی نفرت سے کہتا ہے کہ ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑایا ہے. تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو بہت غصہ آیا، تو اس نے اٹھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، آپ پر کتاب نازل کیا، آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ. یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم. بعض اوقات بچے جو ہیں نئے نئے دین میں آتے ہیں نا تو بڑے جوشیلے ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے ماں باپ سود لیتے ہیں، وہ یہ غلط کام کرتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، اس لیے ہم تو اب گھر چھوڑ رہے ہیں، اور اب تو ہم ان سے ملنے ہی نہیں جائیں گے، اور اب ہم یہ کر رہے ہیں. وہ جو کرتے ہیں وہ ان کا فیل ہے،
ان کو سمجھانا ضرور چاہیے، لیکن آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے ماں باپ سے، بائیک آؤٹ نہیں کر سکتے. اگر انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ کو پھر بھی کرنی ہوگی. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے عمل کے بارے میں. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم صالح لوگوں میں شامل کریں گے. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس ایذار آسانی کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو. تھوڑی سی مشکل بھی آتی ہے دین کے راستے میں تو اس کو بہت بڑا پہاڑ سمجھ لیتے ہیں. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہے گا کہ ہم دل سے تو تمہارے ہی ساتھ تھے. کیا سارے جہانوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور یہ دیکھ کر رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون. اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ دوسرے کے گناہوں کا کچھ بھی بار نہیں اٹھائیں گے. یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں. یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی اور ساتھ ہی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہوگا. اور جو کچھ یہ افترا کرتے رہے قیامت کے دن اس سے متعلق ان سے ضرور بحث پرس ہوگی. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان کے اوپر صرف اپنے گناہوں کا ہی بوجھ نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جن کو اس نے بھٹکایا ہوگا، گمراہ کیا ہوگا. یعنی جو شخص کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے، اس کا رواج ڈال دیتا ہے، تو جو اس کی پیروی کرتے ہیں قیامت تک ان کے گناہ کا ایک حصہ شروع کرنے والے کے حصے میں آئے گا. جیسے عمرو ابن لہئی نے مکہ میں بت پرستی کا آغاز کیا تھا، تو جتنے لوگ بت پرستی کریں گے اس کے بعد اس کو دیکھا دیکھی ان سب کے گناہ کا ایک حصہ عمرو ابن لہئی کے حصے میں جائے گا. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ 50 برس کم 1000 سال ان کے درمیان رہے، ملینیم. پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا کہ وہ ظالم تھے. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا اور کشتی کو جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اور ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم جھوٹ گڑھتے ہو، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. لہٰذا اللہ سے رزق مانگو، اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پیغام پہنچانا ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو ریپیٹ کرتا ہے، اعادہ کرتا ہے. یقیناً یہ اعادہ اللہ پر آسان تر ہے. آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی دوسری بار بھی پیدا کرے گا. اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور حساب کتاب کا یقین دلانے کے لیے بات کی گئی ہے کہ اس میں شک نہ کرو. جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ پھر بھی کر سکتا ہے، اور یہ قیامت کے آنے پر بہت بڑی دلیل ہے. وہ جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور نہ تم اسے زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو. پھر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. یقیناً اس واقعے میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. نیز ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. اب دیکھیے کہ دنیا میں عموماً لوگوں کے باہمی تعلقات اور دوستیاں اور محبتیں کس بنا پہ ہوتی ہیں؟ کسی نہ کسی کامن گراؤنڈ پر ہوتی ہیں. کوئی بزنس، کوئی جاب، کوئی ہابی، کوئی اسپورٹ، یعنی کوئی بھی چیز جو کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک جیسی ہوتی.
کچھ لوگ مل کے تاش کھیلتے ہیں، ان کی آپس میں بڑی دوستی ہوتی ہے، کچھ لوگ مل کے کوئی اور گیم کھیلتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے چرچ جاتے ہیں، کچھ اکٹھے مندر جاتے ہیں، کوئی اکٹھے مسجد جاتے ہیں. تو لوگ انہی کے ساتھ جا کر ملتے ہیں جن کے طور طریقے ان کو اچھے لگتے ہیں. مومن جو ہے وہ دنیا میں کسی سے بھی جو محبت کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی خاطر. وہ دنیاوی اغراض اور مقاصد اور مفادات کی خاطر نہیں محبت کرتا، اور یہی محبت بے لوث محبت ہوتی ہے. مثلاً اگر میں کسی سے اس کے مال کی وجہ سے محبت کروں تو یہ محبت کیسی ہے؟ کل کو اگر اس کے پاس مال نہیں رہے گا تو کیا پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی؟ ایسا ہی ہو رہا ہے نا دنیا میں. آپ کے پاس اچھی جاب ہے، اچھا گھر ہے، آپ اچھی پارٹی ارینج کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کے شیدائی ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ محبت آپ سے نہیں کر رہے، وہ محبت آپ کی رونقوں سے کر رہے ہیں جو اس وقت آپ کے ارد گرد ہیں. اگر وہ رونقیں چلی گئی تو یہ لوگ بھی چھٹ جائیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں. لیکن ایک مومن کا کسی مومن سے تعلق اس کی جاب کی اچھے ہونے کی وجہ سے یا مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا گھر کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا. وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دین کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ محبت اور یہ تعلق آخر وقت تک اس کو اس کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، چاہے وہ ملینئر بن جائے اور چاہے وہ بالکل کنگال ہو جائے، وہ اس کو چھوڑتا نہیں. وہ کہتا ہے کل بھی تم میرے دوست تھے، آج بھی تم میرے دوست ہو، کیونکہ اس دوستی میں جو کامن چیز تھی وہ اللہ کی محبت تھی، وہ میرا دین تھا. اسی لیے آتا نا کہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، کیونکہ متقین کا تعلق تقوی کی وجہ سے تھا، دین ایمان کی وجہ سے تھا، قرآن کی وجہ سے تھا. تو کتنا بڑا فرق ہے اس میں. پھر بھی ہم دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور دین کو اہمیت نہیں دیتے، اور دین کی وجہ سے دوستی کو اہمیت نہیں دیتے. آپ دیکھیے ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا، جب ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں اس سے ہماری پہچان ہوتی کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، یعنی ہم کن چیزوں کو پریفر کرتے ہیں. اب جو رشتے کے لین دین کی بات ہو تو عام طور پر کسی کا دین کم ہی دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ سسٹین کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھنا چاہیے کہ لڑکا ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دنیاوی اعتبار سے بہت اسٹرانگ نہیں بھی ہوتا لیکن دین میں بہت آگے ہوتا ہے. خاص طور پر وہ لڑکے جو دین سیکھنے کے لیے بعض اوقات اپنا کیریئر بھی داؤ پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ لیٹر آن اس میں کام کر لیں گے، ابھی کچھ سال زندگی کے ہم اس کام کے لیے وقف کریں. ایسے لڑکوں کی بعض اوقات نیک طبیعت اچھی معقول لڑکی سے شادی ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ دینا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ دنیا نہیں ہے. تو جو دین کو سامنے رکھ کے تعلق قائم کرے گا اس کو رزق بھی مل جائے گا. کہتے ہیں نا کہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں امتحان ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ تنگی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس تنگی کو بھی دور کر دے گا. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی پرائرٹیز کیا ہے، آخرت کو اپنی اہمیت دیتا ہے یا صرف دنیا کو. اگر صرف دنیا کو دیا تو قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار، انسان کہے گا کہ میں نہیں جانتا اس شخص کو، اور ایک دوسرے پہ لعنت، اس نے تو مجھے بہکا دیا تھا، یہ غلط کام کرتا تھا، اس نے مجھے بھی اپنے راستے پہ لگا دیا تھا. اب بچوں کو سگریٹ اور نشے کی عادت کہاں سے پڑتی؟ گھر سے تو نہیں ہوتی، باہر سے یہ لت لے کے آتے ہیں نا. دوستی کا اثر ہوتا ہے تو بری کمپنی کا اثر ہوتا ہے. پس لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے اور ابراہیم نے کہا میں تو اپنے رب کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والا ہوں، وہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اور ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق سے یعقوب عطا کیے. اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو پوتے کا بھی ساتھ ہی کرتے ہیں، اور انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، دین کے لیے قربانی کی. آپ دیکھیں کہاں تک خیر گئی. اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالح لوگوں میں سے ہوں گے. اور لوط کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بدکاری کے مرتکب ہو رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی کی نہیں تھی. یعنی یہ برائی انہی کی قوم سے شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ برائی نہیں موجود تھی. کیا تھی برائی؟ کیا تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو، یہ ایک برائی. دوسری راہزنی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹتے ہو، کتنا بڑا ظلم. اور اپنی مجالس میں برے کام کرتے، اوپنلی برے کام کرتے تھے اپنے کلبز کے اندر. وَتَأْتِينَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، نادی کہتے ہیں کلب کو، یعنی بے حیائی کے کام سب کے سامنے. تو اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا
اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ. دھمکی دی. لوط نے دعا کی, قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما, کیونکہ کوئی دوسرا مرد ان کا مددگار نہ تھا, کہیں سے کوئی سپورٹ ان کو نہیں تھی. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق کی بشارت دے کر ابراہیم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے باشندے ظالم ہیں. ایک ہی ٹرپ میں دونوں کام, پہلے بشارت پھر ہلاکت. ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہے. وہ کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے, فرشتوں کو پہلے سے پتا تھا, ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی, کیونکہ وہ قوم کی ہمدرد زیادہ تھی. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, اور جب ہمارے یہ رسول یعنی فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کی آمد پر انہیں بہت دکھ ہوا اور دل میں گھٹن پیدا ہو گئی, کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں. پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے ہوتے. انہوں نے کہا نہ ڈرو, فرشتوں نے تسلی دی, نہ ڈرو اور نہ غم زدہ ہو, ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بدکاری کر رہے تھے. قوم لوط کی دیگر نافرمانیوں کا بھی ذکر آتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں لوط کی قوم میں اس بے حیائی کے کام کے علاوہ اور بھی گناہ پائے جاتے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا حق مارتے تھے. مثلاً کسی کا گھر کرایہ پہ لے لیا, کرایہ دیے بغیر قبضہ کر لیا. ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے, اوپنلی فحش گالیاں, اور جیسے ہو نا اپنی نادی میں کلب میں تم اوپنلی برے کام کرتے ہو. پھر مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی تھی, کیونکہ مردوں کے مردوں سے ریلیشن تھے تو عورتوں کو بھی مرد بننے کا شوق ہو گیا کہ ان کی طرف کوئی توجہ کرے. تاجروں پہ ٹیکس لگاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ شرک کی بیماری میں بھی مبتلا تھے. اور سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا کام انہی سے شروع ہوا تھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس بستی کی ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے, یعنی راستے سے گزرتے ہوئے اب بھی ان کے آثار موجود ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاتے پھرو. انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو آخر انہیں ایک سخت زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اور قوم عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. اور یہ بات تمہیں ان کی رہائش گاہوں سے واضح ہو چکی ہے. شیطان نے ان کے کام انہیں بڑے خوشنما کر کے دکھائے تھے اور انہیں راہ حق سے روک دیا تھا. یہ تھا ان کا قصور, یہ تھا ان کا مسئلہ کہ حق سے رک گئے تھے. حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے. آپ سوچئے کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے اور پہاڑوں کو تراشا اور بہت بڑے بڑے پلرز پر انہوں نے بلند محلات تعمیر کیے, تو وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے, دنیاوی معاملات میں انتہائی سمجھدار. لیکن شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے اور پیغمبر کی بات کو چھوٹا سمجھ کے جھٹلا دیا. اور قارون, فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. ان کے پاس موسیٰ واضح معجزات لے کر آئے مگر وہ ملک میں بڑے بن بیٹھے. یہاں بھی تکبر ہے, حالانکہ وہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا. پھر ان ہلاک ہونے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا, اور کچھ ایسے جنہیں زبردست چیخ نے آ لیا, کچھ ایسے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا, کچھ ایسے جنہیں ہم نے غرق کر دیا, پانی میں ڈبو دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنا رکھا ہے یعنی شرک کرتے ہیں, ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہو, اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. یعنی مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک باریک دھاگا بنتا ہے جو بال سے 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے.
یعنی ایک ایوریج نارمل بال جو ہوتا ہے اس سے بھی 20 گنا باریک. اب اس باریک دھاگے سے جو گھر بنتا ہے اس کو کون سہارا دے سکتا ہے اور کون اس کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں. وہ تمہیں نہیں سنبھال سکتے, تمہیں نہیں سہارا دے سکتے. تو یہ مثال اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں, جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. جیسا کہ مکڑی کا گروندا انسان کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے, نہ گرمی سے, اور نہ اس میں رہنے کی کوئی جگہ. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے, وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں, مگر انہیں سمجھتے وہی ہیں جو اہل علم ہیں, علم والے سمجھتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, ان کی پیدائش میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.